آج کی ایک بے لگام سوچ جو ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ اولیاء یا صوفیاء انہوں نے کچھ نہیں کیا، یقیناً وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا حق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا انہوں نے پڑھا نہیں ہے یا وہ پڑھ کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا لفظ گمراہ کا کہہ دیا ہے، بھئی وہ اگر ہمارے صوفیاء اور اولیاء کو گمراہ کہہ سکتے ہیں تو ہماری نظر میں تو وہ سادہ لوگ ہیں، ہم بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ وہ پاکان امت ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، وگرنہ انہی لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، انہی لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں تو انعام یافتہ کون ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا جی، انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ تو کہیں گے جی اللہ کے قرآن نے کہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہیں پوچھئے کہ صالحین سے مراد کیا ہے، صالحین سے مراد کیا ہے؟ وہ کہیں گے نیک عمل کرنے والے۔ ان کے نیک عمل کرنے والوں کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء۔ تو ہم سادہ لفظوں میں اولیاء کہہ دیتے ہیں۔ اس امت پر اولیاء کاملین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ معیار وہی ہے جو ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان اولیاء کی بات کرتے ہیں، ان صوفیاء کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں یا خود ساختہ مریدوں کو پیسے دے کے اپنی کرامتیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق، ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کہے یار یہ کوئی اللہ والا ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ کسی بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو شروع سے آزمائشیں ڈالتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو تنہا چھوڑتا نہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔